بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شیجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں بہت بڑا الٹ پھیر ہو گیا ہے۔ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ سعودی عرب ارجنٹائن کو ہرا دے گا، لیکن ایسا ہوا اور اس کے لیے بڑی حد تک سہرا سعودی عرب کے گول کیپر الویس کو جاتا ہے۔ اس خبر کی بات کریں گے، دوسری خبریں بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں بڑا الٹ پھیر، سعودی عرب نے میسی کی ارجنٹائن کو 2-1 سے ہرا دیا۔ ایران نے فردو نیوکلیئر پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی بڑھا دی، IAEA قرارداد پر جوابی کارروائی۔ زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں، معائنے کے بعد UN انسپیکٹرز کا بیان۔ اسپین میں امدادی سینٹرز پر لائنیں بڑھنے لگی، یوکرین جنگ کے اثرات، مہنگائی آسمان کو چھو گئی۔ انڈونیشیا زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 300 ہو گئی، زیادہ تر اسکولی بچے ہیں، مودی نے کیا افسوس کا اظہار۔ اسرائیلی کارروائی میں ایک اور فلسطینی جاں بحق، اسلامی جہاد نے کہا مزاحمت جاری رہے گی۔ چائنا میں ایک اور صنعتی حادثہ، فیکٹری میں آگ لگنے سے 38 ہلاک۔ کمبوڈیا میں انڈیا آسیان ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ، پارٹنرشپ بڑھانے پر بات چیت۔ آسام میگھالیہ سرحد پر فائرنگ، 6 ہلاک، انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئیں، دونوں چیف منسٹرز کی بات چیت۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات فیفا ورلڈ کپ سے۔ سعودی عرب نے قطر میں کھیلے جانے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں ایک بہت بڑا اپسیٹ کرتے ہوئے فیورٹ ارجنٹائن کو 2-1 سے ہرا دیا ہے۔ سٹار فٹ بالر لیونل میسی نے پہلے اپنی ٹیم کو لیڈ دلائی، دوسرے ہاف کے شروع میں ہی سعودی عرب نے صالح الشری کے گول کے ذریعے برابری کر لی۔ اس کے بعد سالم الدوسری نے ایک بہترین سولو گول کرتے ہوئے ٹیم کو برتری دلائی اور آخر تک یہ برتری قائم رہی۔ اس کامیابی کے لیے کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ سعودی عرب کے گول کیپر الویس کے سر جاتا ہے۔ میچ شروع ہونے سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ارجنٹائن کو اس میچ میں شکست ہوگی۔ ہاف ٹائم تک ارجنٹائن 1-0 سے آگے تھی۔ سعودی عرب اور ارجنٹائن کے درمیان یہ گروپ سی کا میچ کھیلا گیا۔ اس میچ میں میسی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اس نتیجے سے ارجنٹائن کے فینس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے فینس نے خوب جشن منایا۔ سعودی عرب میں بھی خوب جشن منایا گیا۔ ایک دن پہلے انگلینڈ نے ایران کو 6-2 سے ہرایا تھا۔ ایک اور میچ میں نیدرلینڈز نے سینیگل کو 2-0 سے ہرایا۔ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ میزبان قطر اور ایکواڈور کے درمیان پرسوں کھیلا گیا تھا، جس میں قطر کو 2-0 سے شکست ہوئی تھی۔ فیفا ورلڈ کپ میں منگل کو جملہ 4 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ چائنا کی ایک فیکٹری میں آگ لگنے سے درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ سرکاری میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ چائنا میں اس طرح کے صنعتی حادثات ایک عام بات بنتے جا رہے ہیں۔ سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ اس حادثے میں کم سے کم 38 لوگ مارے گئے۔ یہ حادثہ ہینان صوبے میں پیش آیا۔ پولیس نے آگ لگنے کے واقعے کے سلسلے میں بعض لوگوں کو حراست میں بھی لیا۔ فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں بعد آگ بجھائی۔ 2015 میں چائنا کے پیاجن شہر میں ایک کیمیکل گودام میں آگ لگنے سے 173 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ حالیہ عرصے میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ انڈونیشیا کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مرنے والوں میں زیادہ تر بچے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی نے بتایا کہ 150 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ ایجنسی نے بتایا کہ 22,000 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ 58,000 سے زیادہ لوگ الگ الگ مقامات پر شیلٹر ہومز میں رکے ہوئے ہیں۔ جاوا جزیرے کے سنجور شہر میں یہ زلزلہ آیا جس کی شدت 5.6 ناپی گئی۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ زیادہ تر مرنے والے اور زخمی ہونے والے
والے بچے ہیں کیونکہ یہ زلزلہ دوپہر 1 بجے آیا جب بچے سکولز میں تھے۔ امدادی سرگرمیاں ابھی جاری ہیں، ملبے کے نیچے سے لوگوں کو زندہ بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صدر جوکو وڈوڈو نے زلزلے سے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کی کوششوں کو اہمیت دیں۔ انڈونیشیا میں زلزلے بہت عام ہیں۔ انڈونیشیا پیسیفک کے اس علاقے میں ہے جہاں پر اکثر زلزلے آتے ہیں۔ اس علاقے کو آگ کا گولا بھی کہا جاتا ہے۔ 2018 میں انڈونیشیا کے سلاویسی جزیرے میں زلزلے اور سونامی سے 2000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ 2004 میں سونامی سے انڈونیشیا بری طرح متاثر ہوا تھا۔ اس سونامی میں جملہ 2.5 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، جن میں زیادہ تر انڈونیشیا میں مرے تھے۔ اس کے علاوہ 1 درجن دوسرے ملک بھی متاثر ہوئے تھے، جن میں انڈیا بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا زلزلے میں ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ انڈیا بحران کے اس لمحے میں انڈونیشیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کیا اور اس سے انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو کو ٹیگ کیا۔ اسرائیلی فوج کی کارروائی میں ایک اور فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ یہ واقعہ پیر کی شام جنین میں پیش آیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے اس کے پیٹ میں گولیاں ماریں۔ پیر کو دوسری جگہوں پر بھی جھڑپیں ہوئیں۔ اس دوران ایک کٹر یہودی عالم اس کے درجنوں حامیوں نے مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ یہ ڈیلیگیشن پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوا اور تلمودی طریقے سے رسومات ادا کی۔ اس طرح کے واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں جس سے تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے دن کے 10:30 بجے مغربی گیٹ بند کر دی، جس کے بعد یہودی آباد کاروں کے لیے دوپہر میں یہ گیٹ کھولی گئی۔ اس پوری مدت کے دوران مسلمانوں کو مسجد اقصی میں آنے سے روکا گیا۔ اسلامی جہاد نے کہا ہے کہ اسرائیلی جرائم فلسطینیوں کو مزاحمت کے راستے سے روک نہیں سکتے۔ اسلامی جہاد کے کمانڈر احمد المدلل نے کہا کہ اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں کے حالیہ حملے جارحیت ہیں، لیکن فلسطینی مزاحمت کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے کہا کہ اگر امریکہ نہیں ہوتا تو فلسطین کئی سال پہلے آزاد ریاست بن جاتا۔ انہوں نے فلسطین کے بارے میں ایک قرارداد پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایران نے فوردو نیوکلیر پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی بڑھا دی ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنرز نے ایک دن پہلے ایک قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا کہ ایران عالمی ادارے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے IAEA کے اس فیصلے پر تنقید کی اور کہا کہ یہ تعمیری قدم نہیں ہے۔ ایرانی ترجمان نے اسے سیاسی محرکات پر مبنی قدم قرار دیا۔ ایران نیوکلیر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت فی الحال ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ یورینیم افزودگی بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے تہران نے اپنے موقف میں سختی کا اشارہ دیا ہے۔ اصفہان کے نتانز نیوکلیر پلانٹ میں بھی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں۔ 2021 میں ایران نے نتانز نیوکلیر پلانٹ میں 60% یورینیم افزودہ کیا تھا۔ اس پلانٹ پر اپریل 2021 میں ایک حملہ بھی کیا گیا تھا جس کے لیے ایران نے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ رشیا کے قبضے والے علاقوں میں منظم جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ الزام لگایا۔ اس دوران رشیا اور یوکرین کے عہدیداروں نے ایک دوسرے پر زپوریزھیا نیوکلیر پلانٹ پر حملوں کا الزام لگایا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے وارننگ دی ہے کہ جو بھی اس حملے کے لیے ذمہ دار ہے وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ UN انسپیکٹرز کی ایک ٹیم نے متاثرہ پلانٹ کا دورہ کیا اور کہا کہ فوری طور پر نیوکلیر پلانٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ وہ خیرسون اور میکالوو علاقوں سے اپنے لوگوں کو احتیاطاً ہٹا رہا ہے کیونکہ رشیا کے حملوں کی وجہ سے انفراسٹرکچر تباہ و تاراج ہو گیا ہے۔ خاص طور پر انرجی سیکٹر بری طرح متاثر ہوا۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں پر سردی کا موسم بہت بھاری پڑ رہا ہے۔ خیرسون شہر کئی دنوں سے بجلی کے بغیر ہے۔ صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ آدھا یوکرین بجلی سے محروم ہے۔ کینیڈا نے رشیا کے اتحادی بیلاروس پر نئی پابندیاں لگائی ہیں۔ ایک رپورٹ میں الزام لگایا ہے کہ رشیا نے ساؤتھ ایسٹ یوکرین کے ہورزف ٹاؤن میں انسانی مدد کی تقسیم کے سینٹرز پر حملے کیے۔ رشین عہدیداروں نے کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹین یوکرین جنگ میں لڑنے والے سپاہیوں کی ماؤں سے ملاقات کریں گے۔ رشیا میں 27 نومبر کو مدرز ڈے منایا جاتا ہے۔ اسپین میں مدد حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ملک میں مہنگائی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ نیشنل اسٹیٹسٹکس انسٹی ٹیوٹ نے بتایا کہ اکتوبر میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں 15% سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اس طرح مہنگائی تقریباً 30 سال کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اسپین میں سنگل مدرز، بوڑھوں اور بچے رکھنے والے خاندانوں کو بڑی حد تک سرکاری وظیفوں پر گزارا کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ امدادی سینٹرز کے باہر لائنیں بڑھتی
جا رہی ہیں۔ ملک کے فوڈ بینکس 1.35 ملین سے زیادہ لوگوں کو مدد دیتے ہیں، لیکن وہ اب طلب کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کی حکومت نے حال ہی میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی تھی، ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی دی تھی، پینشن میں 15% اضافہ کیا تھا، لیکن یہ قدم کافی نہیں ہو رہے ہیں۔ یورپ کے کئی ملکوں میں ایسی ہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ فروری میں یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے سپلائی چین بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں فیول اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ انڈیا اور کمبوڈیا کی صدارت میں انڈیا آسیان ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہوئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر انڈیا آسیان پارٹنرشپ بڑھانے کے بارے میں غور کیا گیا۔ راجناتھ سنگھ نے آسٹریلیا کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر رچرڈ مال سے آپسی ملاقات بھی کی۔ وہ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور نیوزی لینڈ کی وزیر دفاع سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ راجناتھ سنگھ چہارشنبے کو آسیان ڈیفنس منسٹرز پلس کی میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ آسام اور میگھالیہ کی سرحد پر ایک جھڑپ میں کم سے کم 6 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس بارے میں اور تفصیلات نہیں ملی ہیں، لیکن سرحد پر زبردست تناؤ ہے۔ دونوں ریاستوں کے چیف منسٹرز نے آپسی کشیدگی کے بارے میں بات چیت کی۔ اس سلسلے میں عدالتی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ سروس کئی ضلعوں میں بند کر دی گئی ہے۔ مہرولی قتل کیس کی ملزم آفتاب پوناوالا نے کہا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر شردھا والکر کو قتل نہیں کیا۔ آفتاب کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل نے پارٹنر کو جھگڑے کی گرمی کے ایک لمحے میں ہیٹ آف دا مومنٹ میں قتل کیا۔ پولیس ریمانڈ ختم ہونے پر آفتاب کو دہلی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے اسے اور 4 دنوں کے لیے پولیس حراست میں دیا اور نے کہا کہ آفتاب پوناوالا دہلی پولیس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور عدالت نے شردھا والکر کے قتل کا اقرار نہیں کیا ہے۔ انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا T20 ون ڈے انٹرنیشنل میچ بارش سے متاثر ہونے کے بعد ٹائی ہو گیا۔ اس نتیجے کے ساتھ ہی انڈیا نے سیریز 1-0 سے جیت لی۔ تیسرے میچ میں 161 رنز کا پیچھا کرتے ہوئے انڈیا نے 9 اوور میں 4 وکٹ پر 75 رنز بنائے تھے جب بارش شروع ہو گئی۔ ڈکورتھ لیوس میتھڈ کی بنیاد پر میچ کا نتیجہ سامنے آیا۔ اس سے پہلے ارشدیپ سنگھ اور محمد سراج نے آپس میں 8 وکٹیں تقسیم کی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں بڑا الٹ پھیر، سعودی عرب نے میسی کی ارجنٹائن کو 2-1 سے ہرا دیا۔ ایران نے فردو نیوکلیئر پلانٹ میں یورانیم کی افزودگی بڑھا دی۔ IAEA قرارداد پر جوابی کارروائی۔ زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں، معائنے کے بعد UN انسپیکٹرز کا بیان۔ اسپین میں امدادی سینٹرز پر لائنیں بڑھنے لگی۔ یوکرین جنگ کے اثرات، مہنگائی آسمان کو چھو گئی۔ انڈونیشیا زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 300 ہو گئی، زیادہ تر اسکولی بچے ہیں۔ مودی نے کیا افسوس کا اظہار۔ اسرائیلی کارروائی میں ایک اور فلسطینی جاں بحق۔ اسلامی جہاد نے کہا مزاحمت جاری رہے گی۔ چائنا میں ایک اور صنعتی حادثہ، فیکٹری میں آگ لگنے سے 38 ہلاک۔ کمبوڈیا میں انڈیا آسیان ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ، پارٹنرشپ بڑھانے پر بات چیت۔ آسام میگھالیہ سرحد پر فائرنگ، 6 ہلاک، انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئیں، دونوں چیف منسٹرز کی بات چیت۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔